پیر کا جملہ کہ آج دنیا ترقی کرتے کرتے جس مقام پر جا کر ٹھہر جائے گی، جس مقام پر جا کر دنیا کی ترقی کی انتہا ہوگی، خدا کی عزت کی قسم وہاں پر تم دیکھو گے محمد مصطفیٰ کی جوتے اٹھانے والا بلال حبشی تم سے پہلے وہاں پر کھڑا ہوگا۔ جس جگہ آج ترقی کرتے کرتے تمہاری انتہا ہوگی نا، وہاں پہ محمد مصطفیٰ کا بلال پہلے کھڑا ہوگا۔ یہ تو آج ہم کفر سے مار کیوں کھا رہے ہیں؟ امیر المجاہدین کہا کرتے تھے کہ آج کفر نے اسلام کو لتاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہمارا واسطہ کتابوں سے ٹوٹ گیا۔ ہم تاریخ کو نہیں جانتے۔ ہم تاریخ کو، جس بندے نے پوری محفل کے اندر شہدائے احد کا نام تک نہیں لیا گیا، وہ بھی اس مہینے کے اندر، وہ لوگ تاریخ سے کیا آشنا ہوں گے؟ اور علامہ محمد اقبال نے کئی سال پہلے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور تجھے پالا ہے اس قوم نے اپنی آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر گارا، اور الغرض میں کیا کہوں وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں آرا، اگر چاہوں تو میں نقشہ کھینچ کے رکھ دوں لفظوں میں، لیکن تیرے تخیل سے فزون تر ہے وہ نظارہ، اور گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، اور سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جب دیکھتے ہیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیمارا۔ کہا کہ وہ علم کو موتی کتابیں اپنے آبا کی جب دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیمارا۔ اور جنگ احد کے اندر کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر جنگ کا منظر ہے اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ وہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ اے جوانوں، کفار سے کہتی ہے چکور جیسی ہماری چال ہے اور ہماری مانگ کے اندر مشک بری ہوئی ہے۔ کہتی ہے کہ اگر تم آگے بڑھ کے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے نا، ہم تمہیں سینوں سے لگائیں گی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، وہ جوانوں کو، قریش کے جوانوں کو، کفار کو وہ مار رہی تھی۔ کہا کہ دیکھو ہماری چکور جیسی چال ہے، ہماری مانگ میں مشک بھری ہوئی ہے، اگر آگے بڑھ کے حملہ کرو گے سینے سے لگائیں گے، اور اگر بزدل بن کر پیچھے ہوگے تو ہم ذلیل کر کے تمہیں دھکے دے کے یہاں سے نکال دیں گے۔ اس اثناء کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میری ملاقات ہوتی ہے عبداللہ بن جاش کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی ایسے کرنا، ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور پہلے آپ دعا کریں، میں آمین کہتا ہوں، پھر میں دعا کروں گا آپ آمین کہیں۔ کہا کہ پہلے میں دعا کروں گا آپ نے آمین کہنا ہے، پھر آپ نے دعا کرنی ہے میں نے آمین کہنا ہے۔ سارے بولے نا، میں نے آمین کہنا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن جاش نے کہا کہ اے سعد بھائی پہلے آپ دعا کریں، ادھر احد کا مارکا رونما ہو چکا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہتے ہیں کہ یا اللہ حالات کیسے بننے والے ہیں، احد کا مارکا سج چکا ہے اور میں میدان جنگ میں اترنے لگا ہوں، یا اللہ میری دعا ہے کہ میرا مقابلہ ہو ایک بڑے جنگجو کے ساتھ، پھر میں اسے تیری رضا کے لیے ڈراؤں، اس کے سینے پہ چڑھوں، میں اس کو واصل جہنم کروں۔ عبداللہ بن جاش نے کیا کہا؟ آمین۔ اب عبداللہ بن جاش نے دعا کی کہ سعد بھائی اب آپ نے میری دعا پر آمین کہنا ہے۔ عبداللہ بن جاش نے کیا دعا کی؟ کہنے لگے یا اللہ حالات کیسے بننے والے ہیں، میں اترنے لگا ہوں احد کے میدان میں، یا اللہ میری دعا ہے کہ میرا مقابلہ ہو ایک عرب کے بڑے جنگجو کے ساتھ، وہ مجھے زمین پر گرائے، پھر وہ میرا گلا کاٹے، پھر میرا کان کاٹے، پھر میری ناک کاٹے، پھر میری آنکھیں نکالے، اس حالت میں میرے جسم کا مسئلہ کرے، اور یا اللہ جب میں قیامت والے دن تیری بارگاہ میں پہنچوں اور تو مجھ سے سوال کرے کہ عبداللہ یہ ناک کہاں چلا گیا، یہ کان کہاں چلے گئے، یہ جسم کو کس نے چھلی کیا، تو حشر
खातर कटवा कर आ जा रहा हो। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सुनने वाले आज भी हैं, सुनाने वाले नहीं मिलते। कहा कि अब साथ आपने आमीन तो कहना है, अब पहले वादा तो कर चुके थे। कहा कि या अल्लाह मुझे ऐसी हालत में मौत आए, नाक कटा जाए, कान काटे जाए, आंखें निकाली जाए, फिर तेरे नबी की नमूज की खातिर यूं शहीद किया जाए, और जब तेरी बारगाह में पहुंचू ना तू मुझसे सवाल करे, मैं कहूं फी का वफी रसूल का, या अल्लाह ये जात का झगड़ा नहीं था, तेरे नबी की नमूज की खातिर ये हाल करवा के आया हूं। ये कैसी दुआ थी। अल्लामा इकबाल ने इसी मकाम को सामने रखकर शायद कहा था, अमीर अल मुजाहिदीन कहा करते थे, उनके साहबजादे भी ये पढ़ा करते थे कि ये इश्क है जिसके बारे में अल्लामा ने कहा था, कभी आवारा हो बेखानमा इश्क, कभी शाहे शहाँ नो शेरवा इश्क। अल्लामा कहते हैं ये इश्क है, इसके मुख्तलिफ मकामात होते हैं, कभी ये वीरानों में जाकर अपना गिरबान फाड़ देता है, कभी शाहे शहाँ नो शेरवा इश्क, कभी ये तख्त पे बैठकर नौशेरवा बन जाता है, कभी आवारा बेखानमा इश्क, कभी शाहे शहाँ नौशेरवा इश्क, और कभी तन्हाई ये कोहे दमन इश्क, और कभी सोज़ो सुरूरो अंजमन इश्क, कभी सरमाया ओ मेहराब ओ मिंबर, और कभी मौला अली खैबर शिकन इश्क। कहा कि ये इश्क के मुख्तलिफ दरजात होते हैं, कभी ये तन्हाइयों में जाकर गिरबान फाड़ देता है, कभी ये तख्त पे बैठकर नौशेरवा बन जाता है, कभी मैदान में आता है ज़रा पोश, और कभी मैदान में आकर ये सर पे ओढ़नी ओढ़ लेता है, और कभी और यानो बेतेगो फरारिश, और कभी ज़रार बिन अज़वर की तरह जब मैदान जंग में